دیتا ہے۔ خدا کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے کلام پر عمل کرو۔ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ یہ محبت ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کریں گے۔ بائبل مقدس دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب ہے جس کا سب سے بڑھ کر دنیا کے اندر ترجمہ ہوا ہے تاکہ اسے ہر رنگ و نسل، ہر زبان کا انسان اس کو بآسانی پڑھ سکے اور اس کو سمجھ سکے، اس کو سیکھ سکے کہ یہ خدا کا الہام ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ لوگ اس کو سیکھ سکیں آسانی کے ساتھ۔ یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کو انسان صرف پڑھ سکتے ہوں لیکن پلے کچھ نہ پڑے۔ بائبل مقدس، بہت سے لوگ آج اس بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے، کچھ اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ لوگ ہم کو یہ سمجھے کہ ہم بھی کتاب مقدس کو سمجھتے ہیں، ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، اور کچھ اس لیے کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں سے بحث مباحثہ کر سکے، جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنا دماغ خراب کرنے کی بات ہے، کیونکہ بحث سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ صرف یہی اپنا لوہا منوانے کی بات لوگ کرتے ہیں کہ میں بڑا خدا کے کلام کو جانتا ہوں، لیکن ضرورت ہے بائبل مقدس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب ہم اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر ہم صرف اس کو محض ایک کتاب سمجھ کر پڑھیں گے، ایک کہانی سمجھ کر پڑھیں گے اور محبت نہیں ہوگی تو پھر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ عمل اس وقت کریں گے جب ہم خدا کی محبت سے بھرے ہوں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا اگر میرے پیچھے چلنا ہے تو اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ اس کا مطلب ہے جان دینے تک وفادار ہے، خداوند کے لیے اپنی جان دینا۔ اور صلیب یسوع مسیح اٹھا کر کہاں پر چلے؟ کلوری کے راستے، اور کلوری کا راستہ کٹھن ہے، مشکل ہے، دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلنا ہے تو اپنی صلیب اٹھا۔ یہ محبت کی بات ہے۔ بائبل مقدس میں پولس رسول کہتا ہے ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن ان میں افضل محبت۔ سب کچھ مٹ سکتا ہے لیکن محبت قائم رہتی ہے۔ جب خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو خدا نے ایسے ہی روانگی میں اس دنیا کو نہیں بنایا، بلکہ خدا نے اس دنیا کو محبت سے تخلیق کیا، انسان کو محبت سے تخلیق کیا۔ جب ہم انسان کی تخلیق کے کام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے خدا کہتا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ یہ محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو خدا سے وہ اپنے ورگا نہ بناتا۔ خدا نے
اس لیے ہمیں اپنے جیسا بنایا کیونکہ خدا انسان سے پیار کرتا تھا, خدا انسان سے محبت کرتا تھا. سو آج بائبل مقدس میں سے ہمارا جو عنوان ہے وہ بھی محبت کے حوالے سے ہے. اور بائبل مقدس کا جو ہمارے لیے آج عنوان ہے وہ ہے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. مشہور زمانہ یہ آیت ہے, میرے ساتھ نکالیے گا. بائبل مقدس کی آخری کتاب یوحنا عارف کا لکھا ہوا مکاشفہ, اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 دو آیات کو بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے اور برکت حاصل کریں گے. جس بیٹی بیٹے بھائی بہن نے نکال لیا ہو وہ پڑھنے میں رہنمائی کر دے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 دو آیات کو پڑھنے میں رہنمائی کرے. ہاللیلویہ. جن کے پاس خداوند کا کلام تھا انہیں ساتھ نکالے. یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 5 آیت تک. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تم نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. بس خیال رکھو کہ تم کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر, اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے سامنے آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. آمین. خداوند کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آئے کچھ لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے. اے باپ تو کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو. باپ تیری شکر گزاری کرتے. اے باپ تیرے خوبصورت کلام کے لیے جو تیری حضوری میں پڑھا اور سنا گیا. اے باپ تیرا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے. اے باپ تو جانتا ہے ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, نہ عقل نہ دانائی نہ حکمت نہ فہم خداوند کے تیرے کلام کو سیکھ سکے. ہماری عقل ناقص ہے, اس لیے باپ تجھ سے تیرے پاک روح کو مانگتے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے جب کامل آتا ہے تو ناقص بھاگ جاتا ہے. اے باپ اپنے پاک روح کو بھیج جو سیکھنے سکھانے میں ہمارا استاد بنتا ہے. اے باپ ہم تیرے روح سے تیرے کلام کو سنیں, سیکھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں آمین. بائبل مقدس میں سے جن 2 آیات کو پڑھا گیا, مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 4 اور 5 آیت کو پڑھا گیا. مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف کی لکھی ہوئی, اس کو یسوع مسیح کا مکاشفہ کہا جاتا ہے اور اس کو لکھانے والا خود خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس کو یوحنا عارف نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا بلکہ اس نے اس کو خدا کی مرضی سے لکھا, کیونکہ اسے حکم ملا کہ ان ساری باتوں کو لکھ اور ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہ رہے جو لکھی نہ جائے. یہ پتمس کے جزیرہ پہ مکاشفہ کی کتاب اس وقت لکھی گئی جب یوحنا عارف بوڑھا ہو چکا اور پتمس کے جزیرہ پر اس کو قید کیا گیا
اور یہ مایوسی کے عالم میں وہاں پر جاتا ہے، اداس، پریشان، اس قدر مایوس انسان ہو کر یہ وہاں پر گیا جہاں پر یہ اپنی بوڑھی عمر کے اندر جا کر بھی کوڑے کھاتا ہے اپنے خداوند کے لیے، اور وہاں پر خداوند اس پر سہر ہوتا ہے، کیونکہ لکھا ہے پہلے باب کو جب ہم پڑھتے تو لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز کو سنا۔ ایویں جی آواز نہیں ہے، بہت بڑی آواز، نرسنگے کی آواز، شور کی آواز۔ اس نے اس آواز کو سنا اور اس آواز میں تھا کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے جو آسیا کے اندر موجودہ ترکی، اور وہاں پر جو پہلی کلیسیا کو اس نے خط لکھا اس کلیسیا کا نام تھا افسس۔ اس کلیسیا کو پہلے بھی ایک شخص نے خط لکھا ہوا، بائبل مقدس میں لکھا ہے پالوس رسول کا لکھا ہوا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، جہاں پر پالوس رسول غالباً 3 سال تک خدا کی خدمت کرتا رہا، اور اس چرچ کو، اس کلیسیا کو یہاں پر پالوس رسول خط لکھتا تھا، اور یہاں پر خدا کا بندہ یوحنا رسول لکھتا ہے افسس کی کلیسیا کے نام پیغام۔ اور پیغام کیا ہے؟ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا سفر تو جانتا ہوں، یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ اس چرچ کی کنڈیشن ہے، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سے جھوٹے نبی نکل چکے ہیں جن کا خوبصورت لباس ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ کے اندر بائبل مقدس ہوتی ہے، اور پالوس رسول کہتا ہے ابلیس بھی نورانی فرشتے کے روپ میں آ سکتا ہے۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، جو بائبل مقدس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ پالوس رسول ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ دینداری کی وسعت تو رکھتے ہیں لیکن ایمانداری کے ساتھ نہیں، وہ صرف ایمانداری کی وسعت رکھتے ہیں، نشانی رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں، ہم خدا کے رسول ہیں، ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کوالٹی اس کلیسیا کے اندر موجود ہے، اور یہ کوالٹی اس کلیسیا کے اندر موجود ہے کہ وہ بھی ایسے لوگوں کو پہچان لیتی تھی، کیونکہ لکھا ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا بدوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان کی بدیوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن جب وہ انسان بدی کا عادی ہو جاتا ہے تو خدا اس بدکار سے بھی نفرت کرتا ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ کوالٹی اس چرچ کے اندر پائی جاتی ہے، اور پالوس رسول جب اس کلیسیا کے اندر خدمت کرنے گیا تو پالوس کو انہوں نے ایسے ایکسپٹ نہیں کر لیا،
बल्कि पौलुस को उन्होंने आजमाया। इस इफिसुस की कलीसिया ने पौलुस को आजमा कर कबूल किया था। आज कलीसिया के अंदर झूठे नबी आ जाते हैं और लोग की एवं कार वाड़ लेते, लेकिन जो खुदा के रूह से भरे होते हैं वो ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं। और इस कलीसिया के अंदर ये क्वालिटी मौजूद थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा कहता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं। ये कलीसिया मेहनत कश है, ये सब्र करती है, ये खुदा के साथ चलती है और इसके अंदर खुदा का कलाम भी मौजूद है। ये कलीसिया खुदा के साथ चलने वाली कलीसिया है। ये खुदा के कलाम में मेहनत करने वाली कलीसिया है। ये कलीसिया खुदा में सब्र करने वाली कलीसिया है। 2000 साल पहले इफिसुस की कलीसिया को यह खत लिखा गया, लेकिन आज यह खत उन सारी जिंदगियों के लिए है जिन जिंदगियों तक आज खुदा का कलाम पहुंचता है। उन सब के अंदर यह कलाम उतरना जरूरी है ताकि वो खुदा के कलाम की सच्चाई को सीख सके। इतना कुछ इस कलीसिया के अंदर मौजूद है और खुदा के कलाम में लिखा है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। चर्च को खुदा कहता है कि तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबतें भी सहता है, दुखों में से भी गुजरता है, मुशक्कत में से भी गुजरता है, मुश्किल हालात में से भी गुजरता है, दुखों को भी सहता है, परेशानियों को भी सहता है, मुसीबतें भी सहता है, दुख भी तू सहता है। लेकिन फिर भी खुदा चर्च से कहता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत किस कदर ये कलीसिया खुदा से जुड़ी हुई है, ये किस कदर कलीसिया खुदा में मसरूर है, ये कलीसिया खुदा में दुख भी सहती है, मुसीबत भी सहती है। बेटा ये मोबाइल ये कलीसिया हर तरह के दुख में से गुजर रही है। इसके अंदर जो झूठे नबी आते हैं, इनके अंदर इस कदर अकल है, कनाई है, हिकमत है कि ये झूठे नबियों को भी पहचान लेते हैं कि ऐ बंदा खुदा नाल नहीं चलता। इसके हाथ में जो बाइबल है ये है खुदा का कलाम, लेकिन इसके दिल के अंदर खुदा का कलाम नहीं है। इसका दिल खुदा के कलाम से खाली है। ये सिर्फ दुकान पाई हुई है, ये सिर्फ घरों के अंदर घुसकर अपनी रोजी का इसने सरिया बनाया हुआ है। ये कलीसिया ऐसे खातनों को छाड़ लेती है। इस कलीसिया के अंदर सोचने की बात है, खुदा इस कलीसिया की तारीफ कर रहा है कि तू सब्र करती है। इस कलीसिया से खुदा कहता है कि तू सब्र भी करती है, मुसीबत भी सहती है। मैं तेरे कलाम को भी जानता हूँ, तेरी मुशक्कत को भी जानता हूँ, तेरी मेहनत को भी जानता हूँ। सब कुछ ठीक है,
پھر بھی جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بھی خدا اس کلیسیا سے کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ کہ تو نے پہلی سی محبت، کیڑی محبت چھوڑ دی تھی؟ پہلی محبت۔ آج بھی یہ لوگ، آج بھی یہ کلیسیا خدا کے ساتھ چلتی ہے، لیکن ان کے اندر کمزوری ہے، ان کے اندر لچک ہے، ان کے اندر وہ محبت خالص نہیں رہی جو پہلے دن تھی۔ وہ جوش، وہ جذبہ جس دن اس کلیسیا نے چرچ میں خدا کے کلام کو سنا، قبول کیا اور خدا کو اپنی زندگی میں جگہ دی، بلکہ اپنی زندگی خدا کے سپرد کر دی اور بڑے جوش کے ساتھ خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کیا، خدا سے محبت کرنے کا عہد کر لیا۔ خداوند ہن میں تیرا ہوں، خداوند ہن میں تیرا ہوں، بڑے جوش کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ خدا کو قبول کیا۔ شروع سارے دی محبت گرم ہوتی، پنجابی چ کہندے نے یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے۔ محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کے ساتھ چلتے۔ یہ کلیسیا خدا کے ساتھ چلتی تھی، وفادار تھی، لیکن پھر بھی خدا اس کلیسیا سے کہتا ہے مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ شکایت کیا ہے؟ کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اور اس محبت کی آگے لکھا ہے پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں۔ یہ کلیسیا خدا کے ساتھ چلتی ہے، وفادار ہے، دکھ سہتی ہے، مصیبت سہتی ہے، مشکل میں سے گزر رہی ہے، کٹھن حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، پھر بھی خدا کہتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی اور میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اینا کچھ کرن دے باوجود بھی خدا کہتا ہے کہ میں تیرے چراغدان کو اب ہے کیا اس کے؟ کیوں آج بہت سے لوگ چرچ کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ نالدیاں نو پتہ لگے بھی چرچ گئے سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ محبت نہیں ہے، چلتے خدا کے ساتھ ہے، محبت نہیں ہے۔ چرچ کلیسیا خدا کے ساتھ وفادار ہے، لیکن اندر سے محبت نہیں ہے۔ پہلے ٹائم محبت بڑی تیز تھی، اونچی اونچی گیت گانا، نعرے لگانا، تالیاں بجانا، ڈھولک بجانی، دعا اونچی اونچی کرنی۔ آج کلیسیا کو کیا ہو گیا؟ آج کلیسیا سے خدا کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ جب ہم پہلے چرچ میں شامل ہوتے ہیں، خدا کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، تو پتہ کیا کرتے ہیں؟ سب تو پہلوں سویرے اٹھنا تے چرچ سب تو اگے جا کے بیٹھنا۔ یہ پہلی محبت ہے۔ ٹائم سے خدا کی حضوری میں جانا اور خدا کے حضور سجدہ اور ریز ہو جانا اور رو رو کر دعا کرنا، راتوں کو اٹھنا، پہروں میں خدا کی عبادت کرنا، روزہ رکھنا، خدا کی رفاقت میں رہنا۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب فرضی ہوتا ہے۔ آج ہم چرچ میں جاتے ہیں کہ فرض پورا کرنے کے لیے، اس لیے خدا ہم سے غیلہ کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت
چھوڑ دی. آج ہم رسموں میں چلتے ہیں, آج ہم رسموں پر چلتے ہیں, ہم فرض کرتے ہیں او بھائی آج اتوار ہے, آج چرچ بھی جانا ہے, اوکھا ہو کے جانا ہے. لیکن پہلے جو محبت تھی وہ دل سے کہتی تھی آج چرچ جانا ہے. میں خوش ہویا جدوں میں نوں آکھن لگے آؤ خدا دے. یہ پہلی محبت تھی. اب جب پاجی صاحب جا کر کہتے ہیں او بہن جی آج چرچ لگنا ہے, عبادت شروع ہو رہی ہے, اچھا پاجی صاحب تسی شروع کرو اسی ہونے. پادری سے شروع کروا دینا ہے عبادت کا کام, اور خود عبادت میں لیٹ ہے. نہ عبادت کو چھوڑ دینا, رد کر دینا. آج کسی کے گھر میں پادری رات کو وزٹ کے لیے چلا جائے نا تو لوگ تنگ ہو جاتے, آ گیا مناتا کر. آج لوگ خدا کے خادموں سے تنگ ہیں, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جس نے میرے بھیجے ہوئے کو قبول کیا اس نے مجھے قبول کیا. آج کی ہوں. آج لوگ خدا کے خادموں کو دیکھ کر ناک چڑھاتے ہیں. محبت اس قدر بڑی ہے. جب ہم یونا کے خط کو دوسرے خط کو پڑھتے ہیں تو اس کے دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی, بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا. ہم اس طرح کی محبت کرتے ہیں, ہم اس طرح کی محبت کرتے ہیں. بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے جو اپنے گھر والوں کو مجھ سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ میرے ساڈے گھر چ کوئی بیمار ہو جائے جی چرچ ہی چھڑ دینا. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلی ہوئی محبت چھوڑ چکے, ہماری محبت میں لچک آ چکی. آج بہت سے خادمین بھی خدا کی خدمت میں کمزور ہو چکے. وہ کلیسیا کو ٹائم نہیں دیتے. یہ نہیں کہ کلیسیا ہی محبت سے خالی ہو چکی ہے, بہت سے خادمین بھی آج محبت سے خالی ہو چکے ہیں. یسوع مسیح نے توڑے دیے اور کئیوں نے توڑوں کو دبا دیا, کئیوں نے توڑوں کو دبایا ہوا ہے. تو جنہوں نے دبایا وہ محبت انہوں نے ختم کر دی ہے. بس ایک ڈر اپنی زندگی چ رکھیا ہے کہ جدو آئے گا وہ پھڑ کے انہوں پھڑا دوں گا. تو اس نے کہا کہ تجھے ضرور تھا کہ تو میرا پیسہ ساہوکار کے پاس رکھتا اور میں اس سے آ کر سود سمیت لیتا. جنہوں نے توڑے دھو لیے پھانچ لیے انہوں نے ڈبل کر کے اس کو دیے. اس نے کہا تو تھوڑے میں دھیاندار رہا, میں تجھے بہت سی چیزوں کا وارث بناؤں گا. یہ محبت جو ہے یہ ٹھیک ہے. وہ محبت ٹھیک نہیں کہ ہمیں ڈرنا دبا کے رکھ دینا. وہ کہتے ہیں نا ہوں وہ گل نہیں رہی. اب ہماری محبت کے اندر وہ جوش, وہ جذبہ, وہ زور نہیں ہے جو پہلے دن تھا جب ہم پہلے دوڑ کر خدا کے لیے کام کرتے تھے. ساری رات لوگ 24 رات نو سوندے ہی نہیں سن. ہوں لوگوں کی ٹھنڈ ہی نہیں لگتی. اتوار والے دن لوگ کی کرتے ہیں وہ اما سون دے اج ہی تے دن سون دا, اج چھٹی. لوگ چرچ سے زیادہ نیند کو پسند کرتے ہیں. ہفتے بعد ایک دن ہوتا ہے کہ وہ دن اسی کادے چ گزار دینے ہیں سون چ لاڈلے ہیں, لیکن اب لاڈ نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. اب وہ محبت نہیں ہے. خدا نے محبت ہم سے کی ہے
اور اپنا اکلوتا بیٹا اس نے قربان کیا. اس کے باوجود ہماری محبت کمزور رہے تو پھر خدا دا قصور نہیں, ساڈا قصور. اس لیے میرا بھائی میری بہن, ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. کیا میں واقعی صحیح طریقے نہ خدا نے پیار کرنا؟ کیا میں صحیح طرح دعا کرنا؟ کیا میری دعا جدوں میں دعا کرنا وہ سنتا بھی ہے کہ ایویں کندھا ڈالی تک کر کے واپس آ جائے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم صبح سویرے اٹھے 2 منٹ دعا کی تھی, فرض کیتا, سائیکل کے لاترت کیتے کام تھے. ایسا نہیں. یہ بھی سوچنا ہے کہ جو میں نے دعا کی ہے جدے اگے کی تھی انہیں سنی نہیں ہے کہ نہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایماندار کی دعا سے, فرض دعا سے کچھ نہیں ہوتا, رسمی دعا سے کچھ نہیں ہوتا, سیکھی سکھائی دعا نہ کچھ نہیں ہوتا. بائبل مقدس کہتی ہے ایماندار کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا. خداوند یسوع مسیح سے مرتھا بھی محبت رکھتی تھی اور مریم بھی محبت رکھتی تھی, لیکن دونوں کی محبت میں فرق ہے. مریم نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سنا. تو مرتھا نے کیا کیا؟ ناس ناس کے کہتی یہ کر, اے کر, یہ کر, وہ کر, اور یسوع مسیح کے پاس آ کر گلا کر دیتا. خداوند دیکھلا میں ایدے ورگی نہیں, بلکہ میں تیرے لیے بھاگ بھاگ کر کام کر رہی ہوں کہ میرا خداوند کھانا کھائے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا جو اصل محبت تھی وہ مریم نے دکھائی. حالانکہ محبت مرتھا کے بھی دل میں تھی, لیکن اس کے دل میں کون سی محبت تھی؟ دنیاوی. یسوع مسیح نے کہا میرے بہن اور بھائی وہ ہیں جو میرے باپ کے کلام کو سنتے ہیں. یہ محبت ہے, وہ محبت نہیں کہ چرچ چ نہیں بینا ناس ناس کے کدی او کر اے کر. یہ محبت نہیں ہے کہ چرچ نے کام بھی کرتے رہو. میرے بھائی میری بہن, محبت یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور اس کے قدموں پر گر جائیں, اس کی عبادت, اس کی پرستش کریں, اس کی حمد و ثنا کریں, اس کی مرضی کو سنیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ ہم فرض پورے کریں. فرض پورے کرنے والی محبت خدا کو نہیں چاہیے. خدا کو وہ محبت چاہیے جو دل سے اٹھتی. کبھی کسی دور میں لوگوں کے گھر میں ماں باپ بچوں کو کہتا تھا پتر چھت تے چڑھو ویکھو کوئی پرونا آیا. اور جب پرونا آ جاتا سی تو لوگوں نو چاہ چڑھ جاتا سی. تے اج پرونا آ جائے تو لوگوں نو بڑا بخار چڑھ جاتا. محبت ختم ہو چکی. وہ مہمان 2 دن رہ لے نا تے گھر دے وچ رولا پی جاندا ہے کدھر جانا سی. اس قدر محبت زندگیوں سے ختم ہو چکی. وہ محبت ٹھیک تھی جب لوگ درختوں کے پتوں پر کھانا کھاتے تھے. اس وقت بے شک لوگوں کے مکان کچے تھے لیکن رشتے پکے تھے. آج لوگوں کے گھر پکے ہیں لیکن رشتے کچے بھی نہیں رہے. رشتوں کے اندر محبت نہیں رہی. لیکن خدا کو کیا چاہیے؟ محبت. دکھاوا نہیں خدا کو چاہیے. ہم چرچ میں جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہم چرچ میں آتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی بڑی دعا کرتا ہے, بڑا ریگولر چرچ جاتا ہے. لیکن خدا اس سے کہتا ہے کہ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ. چرچ آنا ہے انہوں بھی پتا لگے کہ چرچ آئے. میں چرچ آؤں اور اس سے پتا نہ چلے پھر میرا فائدہ ہے کوئی؟ ایویں اپنا ٹائم ہی بننا ہے. میرے بھائی میری بہن, خدا کو
हमारा दिल चाहिए, खुदा को हमारा दिल चाहिए, उसको हमारी मोहब्बत चाहिए। रस्म रवाज नहीं होना चाहिए, उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको फर्ज नहीं चाहिए, उसको असल मोहब्बत चाहिए। अगर हम असल मोहब्बत नहीं करेंगे तो आगे लिखा बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। अपनी जिंदगी पर आज हम गौर करें, हम कहां से कमजोर हुए, हमने कहां से पहली मोहब्बत छोड़ दी, कहां से हम चर्च रेगुलर आना छोड़ देते हैं, कहां से हम लोगों को दिखाने के लिए चर्च आते हैं। अपनी उस जिंदगी पर गौर करें कि मेरी दुआ में कहां से कमजोरी है, कहां पर जब मैं दुआ करता था तो मेरी दुआ नहीं सी आती। हम उस वक्त को ढूंढे, कहां से हम खुदा की हजूरी से, उसकी मोहब्बत से घिर चुके हैं। बस ख्याल कर। और आगे लिखा है और तौबा भी कर, खुदा गिरे हुओं को उठा देता। खुदा डिगिया नू डिगे ही नहीं रहने देता। खुदा के लोग अगर गिर जाए तो खुदा उनको उठाना चाहता, उठाता है। इसलिए खुदा कहता है तौबा कर कि पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना की थी तो फिर नुकसान होगा, फिर तू खतरे में पड़ जाएगी, फिर तेरे लिए मुश्किल बन जाएगी, फिर तेरे लिए मुश्किल तरीन हालात हो जाएंगे, फिर तेरे लिए दुख होगा, फिर तेरे लिए रोना और दांत पीसना होगा। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। और 7वीं आयत के अंदर लिखा है जो गालिब आए, जो अपनी कमजोर मोहब्बत पर गालिब आ जाता है, जो अपनी बुरी आदतों पर गालिब आ जाता है, जो अपनी बुरी सोच पर गालिब आ जाता है, जो अपने दिखावे पर गालिब आ जाता है, जो अपने गुनाहों पर गालिब आ जाता है, जो अपनी बदियों पर गालिब आ जाता है, जो नकलियों जैसी तलीम पर गालिब आ जाता है, उनके लिए आगे लिखा है मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। कहां से? जिंदगी के दरख्त से। ये जो हम रोटी खाते हैं ना, ये जीने के लिए नहीं है, ये रोटी बनने के लिए। यीशु मसीह ने कहा जो हमेशा की जिंदगी की रोटी है वो आसमान से उतरी है, और वो जिंदगी की रोटी मैं। यहां पर लिखा है जिंदगी का दरख्त। यीशु मसीह ने यह भी कहा था जिंदगी का हकीकी दरख्त, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और आगे लिखा है जो खुदा के फिरदौस में है, जो खुदा की बादशाही में है, उसमें से खाने को फल दूंगा, ताकि तेरे विच हमेशा दी जिंदगी आ जावे और तू हमेशा जिंदा रहे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मेरी मोहब्बत फंसी है? क्या मेरी मोहब्बत कमजोर है? क्या मेरी मोहब्बत दिखावे की है? क्या मेरी मोहब्बत लेट है? क्या मेरी मोहब्बत जो पहले जोश था उस जोश से खाली हो चुकी है? आज हमने अपनी कमजोर मोहब्बत को देखना, अपनी मोहब्बत का एक जायजा लेना है कि ये मोहब्बत कमजोर तो नहीं हो चुकी। क्या मेरी मोहब्बत से खुदा को गिला है? क्या आज खुदा मुझसे गिला करता है? ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे तो गिला है कि तेरी पहले वर्गी मोहब्बत नहीं। आज हमने ये सोचना, अगर है तो आए अपनी जिंदगियों के अंदर इस कमजोर मोहब्बत पर गालिब आ सके और फिर उठ खड़े हुए, फिर
उसी तरह भाग भाग कर खुदा की खिदमत करें, खुदा की इबादत करें, खुदा की प्रस्तुति करें, खुदा की हमदो सना करें और दुनिया को बता दे कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम जिंदगी पाए सिवाय खुदा के बेटे यीशु मसीह के। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आज हमारी जिंदगियों के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि इतना कुछ करने के बावजूद खुदा आसान कह दे कि मुझे तुझसे शिकायत है, तो फिर सारी मेहनत करनी बेकार। हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं जब हमारी मेहनत ही बेकार। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें अपनी इस कमजोरी पर गालिब आने के लिए, और खुदा से अहद करें कि मैं तेरी बेटी तेरा बेटा